السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اقبال نے کہا تھا، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ برادران اسلام، آج 14 اگست 2020 ہے۔ آج کا یہ دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست عطا فرمائی۔ اس کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں، ان کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، انہیں تجارت و معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات و بھائی چارگی غرض کے تمام معاملات میں ہندوؤں کی نسبت کمتر خیال کیا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو برتر خیال کیا جا رہا ہے۔ انہیں اپنے سیاسی، مذہبی اعتقاد و افکار اور افعال سے روکا جا رہا ہے، آزادانہ اسلامی رسم و رواج پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو ہر سطح پر دبایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اجداد نے دن رات محنت کی، گلی گلی جا کر مسلمانوں سے ملے، الگ وطن بنانے کے حوالے سے مشاورتیں کی، قراردادیں منظور کیں، بالآخر 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا عظیم احسان کرتے ہوئے ہمیں اسلامی ریاست عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک تو دے دیا، ہم ہندوؤں اور سکھوں سے آزاد تو ہو گئے، مگر اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم آزادی کے تقاضوں کو سمجھ سکیں اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں اور سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لاکھوں جانوں، عصمتوں اور کروڑوں اربوں کی جائیداد کی قربانی دے کر پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے قطعاً ناواقف ہے اور اکثر نہایت معصومیت سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا، اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا تھا، اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ آئیے جانیے، ہم جانتے ہیں کہ محمد علی جناح نے پاکستان کس مقصد کے تحت بنایا تھا، تاکہ ہمیں پاکستان بنانے والوں کے لیے پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے اس کا علم ہو سکے۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا پاکستان علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد جب محمد علی جناح نے پیش کی تو ساتھ یہ نعرہ لگوایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی خاطر بنانا چاہتے ہیں، اس کا نظام بھی اس نظریے کے تحت چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ 4 مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ بمبئی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب انصاف ہے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے
جس سے امت محمد کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن پاک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں سے زیادہ اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک امت۔ تیسرے نمبر پر آئین پاکستان کی بنیاد شریعت الہی۔ 25 جنوری 1941 کو محمد علی جناح نے کراچی میں بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے، کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہی ہیں، پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی پر اسلامی اصول کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا۔ اسلامی معاشی نظام کا قیام۔ محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی آخری سرکاری تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر 1 جولائی 1947 کو فرمایا کہ ہم ایک ایسا معاشی نظام مرتب کرنے جا رہے ہیں جو عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ مغرب کا معاشی نظام انسانیت کو فائدہ پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا قیام۔ 22 اکتوبر 1948 تمام اکابرین نے 22 اکتوبر 1949 تمام اکابرین نے وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی سربراہی میں قرارداد مقاصد منظور کی، جس میں ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا ارادہ کیا گیا، اور قرارداد موجودہ آئین کا حصہ ہے، لیکن جلد ہی ملک کو پاکستان بنانے کے خواہان نے 1951 میں لیاقت علی خان کو قتل کر دیا اور آئین سازی کی کش کی نظر ہو گیا۔ سامعین محترم، یہ تھے چند وہ مقاصد جن کی خاطر ہمارے اجداد نے قربانیاں دیں۔ آئیے مقاصد پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس اصل مقصد جس کے لیے یہ ملک وجود میں آیا، یعنی اسلامی تعلیمات کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا مطالبہ وقت کا تقاضا ہے۔ بقول شفیق صدیقی صاحب، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی کوچہ، یہاں جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو۔ پھر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا؟ حضرات، شاید کہ ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، ہمارے 20 لاکھ شہیدوں نے کیسے قربانیاں دیں۔ آئیے چند ایک واقعات سماعت فرما لیجئے۔ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والی ایک عورت کی داستان۔ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑے۔ انسانی اور اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں۔ سال ہا سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کی یہ بات بھی گوارا نہ تھی۔ وہ عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور تمام مردوں کو طے کر دیا۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماؤں کے سامنے اجتماعی حفظ کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی جب ان مناظر کو، تصور کو دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ بنی آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک بھی جا سکتا ہے۔ میرا معصوم بھائی باقی رہ گیا، بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماعت کا کوئی اثر ہو نہیں رہا تھا، تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ تبھی سے
ایک ہندو نے اپنی کلہاڑی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنستے ہوئے کہا کہ اگر آج مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے ناپاک نہ کرتا۔ مجھے اپنی کلہاڑی گنگا جل سے دھونی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹ کر گرا۔ میرے بھائی، دیکھیں کتنی قربانیاں دے کر اس وطن کو حاصل کیا، کس طرح ماؤں بہنوں کی عصمت کو لوٹا گیا، نوجوان کس طرح سولی پر لٹکائے گئے، اور کس طرح اس وطن عزیز کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں۔ ایک تیسرے نمبر پر بات جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی اور اس کے عملی تقاضے کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں اللہ کے اس انعام پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ آزادی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے حصول کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ نے فرعون سے آزادی حاصل کرنے کے بعد شکریہ کے طور پر روزے رکھے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک دن یعنی کہ عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں، یہودی عاشوراء کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے اس روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کا ان سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی تو آپ نے چاشت کی نماز 2 رکعات کی بجائے 8 رکعات ادا فرمائیں۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آزادی حاصل کرنے کے بعد روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد چاشت کی نماز 2 رکعات نماز پڑھنے تھے۔ آپ نے 8 رکعات یعنی کہ شکرانے کے نوافل بھی ساتھ ادا کیے۔ اس کے بعد عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ قوموں کی آزادی در حقیقت نعمت الہی ہے۔ اس موقع پر ہمیں فخر و تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آزادی دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرے نمبر پر اقامت دین کی کوشش کرنا۔ حصول آزادی کے بعد سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس کلمے والی دھرتی پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے اور پاکستان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں دین کا نفاذ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ اقامت دین کا حکم صرف امت محمدیہ ہی کو نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو اقوام رہی ہیں انہیں بھی یہی حکم تھا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا نفاذ قائم کریں۔ ہم قرآن سے چند مثالیں وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی تو ساتھ ہی حکم جاری کر دیا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا،
تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ اسی طرح ایک اور دوسرے مقام پر اقامت دین کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے ہیں اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ کاش انہوں نے تورات، انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ہیں، ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست و راہ بھی تھے، لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل تھی۔ حضرات محترم، یہ بھی تو پہلی امتوں کی بات ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر پابند رہنے کا حکم دیا۔ اور شعائر اسلام بالخصوص ارکان اسلام کی پابندی کرنا۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کی ذمہ داری اور مشن کو اس انداز میں فرمایا: الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اگر ہم زمین پر انہیں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نماز، زکوٰۃ کا یہ نظام دین کی اقامت کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہے۔ اسلامی ریاست کے فرائض و واجبات میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ وہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کے لیے اپنی قوت اختیارات استعمال کرے اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا: نیکی کا حکم دینا۔ ملک و اقتدار کے حصول کے بعد ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس ملک میں آزادانہ طور پر لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، نیکی کو فروغ دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ آزادی کے تحفظ کے لیے اندرونی اور بیرونی سازش سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہنا۔ حضرات محترم، آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم آزادی کے تحفظ کے لیے ملک میں اندرونی بیرونی سازشوں سے نمٹنے کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہیں۔ جب ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو حاصل کیا تھا تب ان کے ہاں یہ نظریہ یہ تھا ان کا کہ اس ملک میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام عمل میں لائیں گے، مگر دشمن کی سازش دیکھیں کہ آج 73 برس گزرنے کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر بنائے ہوئے ملک میں اسلام نافذ نہیں ہو سکا۔ ہم جسمانی طور پر آزاد ہیں، مگر اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشیں دیکھیں، آج بھی ہم ذہنی غلام ہیں۔ ہم نے محض جسمانی آزادی تو حاصل کر لی، مگر کبھی اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ ہمارے ایوان بالا میں بیٹھنے والے آزاد ہیں؟ کیا ہماری عدلیہ میں بیٹھنے والے ججز آزاد ہیں؟ کیا ہم غربت سے آزاد ہیں، نفرت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم ڈر اور خوف سے آزاد ہیں؟ کیا ہم بے روزگاری سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہمارا قلم کار آزاد ہے؟ کیا ہم اندرونی اور بیرونی خطرات سے بالکل پرامن ہیں؟ نہیں میرے بھائی، بالکل نہیں۔ جب بھی ہم حقیقی آزادی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو کبھی ہم ہی میں سے ملک کے دشمن درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، تو کبھی بیرونی طاقتیں دبا ڈال دیتی ہیں۔ جسم آزاد ہو چکے لیکن ذہن آزاد ہوں تو بات بنے۔ ارباب علم و دانش، یہ اس سے ملتے جلتے سوالات ہمارے ذہنوں میں آئیں گے، تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم بھی صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں۔ آزادی صرف جسمانی آزادی نہیں ہوتی، حقیقی آزادی کے لیے ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔
جیسا کہ کسی نے درد دل سے کہا تھا، یہ سچ ہے ہم آزاد ہیں، مٹی سے سنگت یہ آتی ہے، ہم اے جان سے پیارے ہم وطنوں، ابھی کام بہت کچھ باقی ہیں۔ اپنے ملک سے حقیقی محبت کیجیے، یہ ایک فطرتی عمل ہے، انسان جہاں رہتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف انسان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر پرند جانور اور دیگر مخلوقات بھی ایسی ہیں۔ آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دیگر کفار کے مقابلے میں اپنے اس ملک ایک نظریے کے ساتھ بنا تھا۔ محبت کیجیے اس ملک سے محبت کرنا جائز ہے، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں انہیں مختلف قسم کی جہالت کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے کہ دشمن سے آزادی ملنے پر خوشی کا اظہار کر لینا شاید کوئی حرج والا کام نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر حرام کاموں سے اجتناب کرنا، جس نے آزادی کے موقع پر بہودگی، جس نے آزادی کے موقع پر بے حیائی، جس نے آزادی کے موقع پر گانے اور رقص کی محفلیں جمانا بالکل حرام ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو بطور خاص یاد رکھنا چاہیے، جیسے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازیں لعنتی ہیں، نعمت ملنے پر موسیقی کے آلات کی آواز اور مصیبت آنے پر ماتم و نوحہ کی آواز۔ حصول آزادی کے لیے کوشش کرنے والے شہداء کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آخر میں یہی ہے کہ ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ آج جس ملک کے ہم باشندے ہیں، جس میں ہم قدر آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کروڑوں لوگ زخمی ہوئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے، تب جا کر یہ وطن عزیز ہمیں نصیب ہوا۔ جس نے آزادی کے موقع پر اپنے ان اجداد کے لیے خصوصی دعائیں کریں اور ساتھ اپنے لیے بھی کہ ہم ان کے ادھورے خواب مکمل کر سکیں، ملک کی سالمیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں ملک پاکستان دیا، مگر سچ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو کچھ نہ دیا، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا، خداوندہ ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، خداوندہ ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، مگر اس ملک کو ہم بے مروت کچھ نہ دے پائے۔ اگر پاکستان کے با اختیار افراد اس میں غفلت کا شکار ہوں تو ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کی بجائے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر دم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔